انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا وہ حسین شاہکار ہے جسے دست قدرت نے خود تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے دست قدرت کی تخلیق ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی جو اللہ کے فیض سے مستفید روح تھی، خصوصی روح اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی یہ سارے وہ شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اپنی نوری مخلوق سے سجدہ کروایا۔ اور جس نے انسانی عظمت کو قبول نہیں کیا، سب سے پہلا وہ فرد جس نے انسانی عظمت کا انکار کر دیا وہ شیطان تھا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا اور اس کو دور کر دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے اس شرف کو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا اور یہ مقام اور منزلت عطا فرمائی، تو پھر انسان تم اپنی اس قدر و منزلت کو کیوں بھولتے ہو؟ اپنے اس شرف سے تم کیوں بے بہرا ہو جاتے ہو اور تم اس کو بھول کر پھر اسی شخص کے اور اسی شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہو جس نے تمہاری عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور تمہیں سجدہ کرنے سے وہ پھر گیا تھا اور اللہ کے سامنے بھی اکڑ گیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر انسان کتنا بھولا ہے کہ پھر بھی وہ اسی شیطان کی بات مانتا ہے، اور رحمان مالک کائنات جس نے یہ ساری عظمتیں عطا کی ہیں، انسان اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے تخلیق آدم کی طرف دیکھا، اس نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کہ جو حکم فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ اسے یہ چاہیے تھا اپنے خالق حقیقی کی طرف دیکھتا، اپنے مالک حقیقی کی طرف دیکھتا جس نے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ مالک ہے، ساری عزتیں اسی نے دی ہیں، سارا مقام مرتبہ اسی نے دیا ہے، تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، تو وہ دیکھتا کہ جب اللہ کا حکم ہے وہ جھک جاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے خود سے ہی افضل سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑا ہوں اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، اللہ کو جھکنا پسند ہے۔ جو جھک گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور مقام میں مزید برکتری عطا فرمائی اور برکتیں عطا فرما دی، اور یہ اکڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا پاتے ہیں اور مقام بلند سے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کا شاخصانہ ہوتا ہے جس وجہ سے ہم رحمت سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، اپنی رحمت سے مجھے بھگا دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے بیٹھوں گا، صراطَكَ الْمُسْتَقِيم، تیرے سیدھے رستے، جو تیرا صراط مستقیم ہے، جو تیرا سیدھا رستہ ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ جو تیرے بندے ہیں، جو تو حضرت آدم کو اور اس کی نسل کو تو نے عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے، اب میں ان کا حال کیا کرتا ہوں یہ تو دیکھ، تو نے مجھے یہ مہلت دے دی ہے، اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا اور ہر طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو پائے گا کہ ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں، یعنی اکثر شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ یہ تیرے بندے جو آدم اور آدم کی اولاد کو تو نے اتنی عزت دی ہے، تو دیکھے گا کہ اکثر یہ شکر گزار نہیں ہے۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل رسوا اور راندہ درگاہ بن کے یہاں سے نکل جا، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ لمن تبعک منہم،
جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر ڈالوں گا۔ جو تیرے پیچھے چلے گا اس کو بھی پکڑوں گا، تجھے بھی اور تیری ساری ذریت کو، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جس جلال میں حکم فرما رہا ہے اور جس جلال کی کیفیت میں اللہ کریم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد شیطان سے گفتگو فرما رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ آیات مبارکہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا تعلق اللہ جل مجدہ الکریم سے ہونا چاہیے یا شیطان سے ہونا چاہیے۔ ہمیں صراط مستقیم پر شیطان سے بچ کے چلنا چاہیے یا شیطان کے جال میں پھنس کے اس کے ہو جانا چاہیے اور شیطان کے جو اعمال ہیں وہ اپنا لینے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 11 نمبر آیا مبارکہ اور دوسرا رکوع ہے سورہ اعراف۔ آج ہم دوسرے رکوع کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا وہ حسین شاہکار ہے جسے دست قدرت نے خود تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے دست قدرت کی تخلیق ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، یعنی جو اللہ کے فیض سے مستفید روح تھی، خصوصی روح اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یعنی یہ سارے وہ شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اپنی نوری مخلوق سے سجدہ کروایا۔ اور جس نے انسانی عظمت کو قبول نہیں کیا، سب سے پہلا وہ فرد جس نے انسانی عظمت کا انکار کر دیا وہ شیطان تھا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا اور اس کو دور کر دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے اس شرف کو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ شرف عطا فرمایا اور یہ مقام اور منزلت عطا فرمائی، تو پھر انسان تم اپنی اس قدر و منزلت کو کیوں بھولتے ہو؟ اپنے اس شرف سے تم کیوں بے بہرہ ہو جاتے ہو اور تم اس کو بھول کر پھر اسی شخص کے اور اسی شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہو جس نے تمہاری عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور تمہیں سجدہ کرنے سے وہ پھر گیا تھا اور اللہ کے سامنے بھی اکڑ گیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر انسان کتنا بھولا ہے کہ پھر بھی وہ اسی شیطان کی بات مانتا ہے، اور رحمان مالک کائنات جس نے یہ ساری عظمتیں عطا کی ہیں، انسان اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں شکل و صورت عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پر جو خطاب ہے وہ سب کو ہے، خلقناکم، جتنا بھی مخاطب ہے، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم سب کو شکل و صورت عطا کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ ہمیں تو نہیں کیا گیا، سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ آپ کے آبا ہیں، یعنی آپ کے باپ ہیں، آپ کے جد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہیں سے آپ کا آغاز ہوا۔ تو یہ شرف، یعنی باپ کو جو شرف عطا کیا جاتا ہے اس کا
فیض ظاہر بات ہے نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور وہ ہماری جو تخلیق اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی نوع آدم کا آغاز فرمایا، تو وہاں پر جو ان کو شرف اور منزل عطا فرمائی گئی اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ جو اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شان عطا فرمائی وہ ہمارے حصے میں بھی آتی ہے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، اس وجہ سے ہمیں مخاطب کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کی اور تمہیں شکل و صورت دی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا اور انکار کر دیا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تسجدہ، تم نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ قال، شیطان آگے سے کہنے لگا، ابلیس نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا۔ اب اس نے کیا کیا؟ شیطان کی جو بہت بڑی غلطی تھی وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے یہ قیاس کر لیا، اپنے آپ سے یہ فرض کر لیا کہ مجھے چونکہ آگ سے بنایا گیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، میں افضل ہوں۔ ایک تو یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے ظاہر کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری تخلیق کو دیکھا۔ دوسری اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے افضل ہونے کا خود سے ہی خیال کر لیا کہ میں افضل ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں پر ایک فضیلت عطا فرمائی تھی، فرشتوں کا استاد تھا اور ایک رتبہ اور مقام تھا، تو اس نے یہ سمجھا کہ آدم سے بھی میں افضل ہوں، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے میں افضل ہوں، یہ اپنا ہی اس نے قیاس کر لیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے تخلیق آدم کی طرف دیکھا، اس نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کہ جو حکم فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو۔ اسے یہ چاہیے تھا اپنے خالق حقیقی کی طرف دیکھتا، اپنے مالک حقیقی کی طرف دیکھتا جس نے سجدے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ مالک ہے، ساری عزتیں اسی نے دی ہیں، سارا مقام مرتبہ اسی نے دیا ہے، تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، تو وہ دیکھتا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو جھک جاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے خود سے ہی افضل سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑا ہوں اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انکساری پسند ہے، اللہ کو جھکنا پسند ہے۔ سو جو جھک گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور مقام میں مزید برکتری عطا فرمائی اور برکتیں عطا فرما دی، اور یہ اکڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ قال، ارشاد فرمایا، فاہبت، اتر جا، منہا، اس سے یعنی جنت سے نکل جا، اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس مقام و مرتبے پر تم ہو اس سے اتر جاؤ، یعنی وہ مقام و مرتبہ تم سے چھن گیا، اب اس سے نیچے چلے جاؤ، یہ مقام و مرتبہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس مسند پر اور اس منصب پر بیٹھو، اس عزت و شان کے قابل تم نہیں ہو، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ فما یکون لک، تمہارے لیے جائز نہیں تھا، ان تتکبر فیہا، کہ تم اس میں تکبر کر دو، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تم چھوٹے لوگوں میں سے، دھتکارے ہوئے، راندہ درگاہ، چھوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بنایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس بڑائی کو اور اسے بڑے پن کو تم نے اہمیت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو تم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ رہا ہوں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے اس دن تک جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب لوگوں کو اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے دیجیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
تمہیں مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا، یعنی مہلت دے دی تمہیں، ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے پاس مہلت ہے، قیامت تک تم اسی طرح رہو گے، تمہارے پاس طاقت بھی ہوگی، تمہارے پاس یہ جو صلاحیت ہے برقرار رہے گی، زندگی بھی ملے گی، اور تمہیں لوگوں پر تصرف کرنے کا جو ملکہ ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ قال فبما اغویتنی، تو شیطان آگے سے کہنے لگا، اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں سے بھی شرف ہے کہ آگے واقع آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھایا اور آپ کو جنت سے نیچے آنے کا حکم ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو معاف فرما دے۔ اپنی معافی کی التجائیں کرتے، اللہ نے معاف کر دیا، شان اور رتبہ برقرار رکھا۔ اور اگر شیطان بھی ایسے ہی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شان اور مقام عطا فرماتا اور اس سے اس کا شان و مقام لیا نہ جاتا، لیکن اب مسلسل اس کی اکڑ دیکھیے، کیا کہتا ہے جی، فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اللہ کہ وہ ہوا اپنے عملوں کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سزا پاتے ہیں اور مقام بلند سے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن منسوب اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کا شاخصانہ ہوتا ہے جس وجہ سے ہم رحمت سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہا، فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے دور کر دیا، گمراہ کر دیا، اپنی رحمت سے مجھے بھگا دیا، لأقعدن لہم، میں ان کے لیے بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے، جو تیرا صراط مستقیم ہے، جو تیرا سیدھا رستہ ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ جو تیرے بندے ہیں، جو تو حضرت آدم کو اور اس کی نسل کو تو نے عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے، اب میں ان کا حال کیا کرتا ہوں یہ تو دیکھ، تو نے مجھے یہ مہلت دے دی ہے، اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا اور ہر طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو پائے گا کہ ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں، یعنی اکثر شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ یہ تیرے بندے جو آدم اور آدم کی اولاد کو تو نے اتنی عزت دی ہے، تو دیکھے گا کہ اکثر یہ شکر گزار نہیں ہے۔ قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل رسوا اور راندہ درگاہ بن کے یہاں سے نکل جا، تیری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر ڈالوں گا۔ جو تیرے پیچھے چلے گا اس کو بھی پکڑوں گا، تجھے بھی اور تیری ساری ذریت کو، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جس جلال میں حکم فرما رہا ہے اور جس جلال کی کیفیت میں اللہ کریم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد شیطان سے گفتگو فرما رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان نے تو دشمنی کی تھی ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے اکڑ گیا تھا، اور پھر اللہ کو دھمکیاں بھی، ہمارے بارے میں دھمکیاں بھی دی تھیں کہ میں ان کو گمراہ بھی کروں گا، سیدھے رستے میں بیٹھ بھی جاؤں گا، ان کو تیرے بارگاہ میں آنے بھی نہیں دوں گا، ان کو شکر گزار بھی نہیں بننے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو پھر تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہی جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عزت و تکریم تو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور شیطان اس کا مخالف تھا، اور آج بھی عزت و تکریم اللہ نے انسان کو ہی عطا فرمائی ہے، آج بھی شیطان اس کا مخالف ہے، لیکن ہم کتنے بھولے بالے لوگ ہیں، کتنے ناقص ہیں کہ ہم پھر بھی شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں، شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی عزت اور تکریم کو بھول جاتے ہیں، اور شیطان کی ان دھمکیوں کو بھول جاتے ہیں جو اس نے اللہ کے سامنے ہمارے بارے میں دی تھی کہ میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، اور ہم بڑے آرام سے اس کے جال میں پھنس کے اس کے رستے پر چل پڑتے ہیں اور پھر اللہ کی کرم نوازی کو اور اس کی مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ
ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا تعلق اللہ جل مجدہ الکریم سے ہونا چاہیے یا شیطان سے ہونا چاہیے. ہمیں صراط مستقیم پر شیطان سے بچ کے چلنا چاہیے یا شیطان کے جال میں پھنس کے اس کے ہو جانا چاہیے اور شیطان کے جو اعمال ہیں وہ اپنا لینے چاہیے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.